تو بتاؤ اسلام نے ہمیں وہ خوبصورتی دی ہے کہ لوگوں اتنے خوبصورت دین رکھنے کے بعد بھی آج تمہارے آپس میں تال میل نہیں ہے، اتنے خوبصورت دین ہونے کے بعد بھی آج تمہارے اندر آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ آج مسجدوں میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، مدرسوں میں بھی جھوٹ بول کر پالیٹکس کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ تم نے تباہ و برباد کر دیا، تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رائگاں نہیں ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی، لیکن یہاں ڈنڈا لگنا بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب دوا اچھی دے رہے ہیں، پیشنٹ بھی دوا کھا رہا ہے مگر کام نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ دوائیں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان اس لیے مار کھا رہا ہے کہ اس کا نام مسلمان ہے نا؟ کیوں مار کھا رہا ہے بھائی؟ ارے مسلمان ہے تو دنیا میں اس لیے مار کھایا، اچھا تمہارا نام تبریز ہے، اچھا تمہارا نام اخلاق ہے، اچھا تمہارا نام پرویز ہے، نام ہی ہے بیچارے کا، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، خالی دقت یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان کا ہے، اور بیچارہ نہ دین جانتا ہے، نہ دھرم جانتا ہے، نہ نماز جانتا ہے، نہ روزہ جانتا ہے، نہ حج جانتا ہے، نہ زکوٰۃ جانتا ہے، نہ اسلام جانتا ہے، مگر پٹ گیا کہ نہیں؟ بولو پٹ گیا کہ نہیں پٹا؟ مار کھا لیا نا؟ تو یہاں اس لیے مار کھا لیا کہ مسلمان ہے، اور قبر میں اس لیے مار کھا رہا تھا کہ اسلام نہیں ہے۔ یہاں مار کھایا کہ نام مسلمان کا، اور قبر میں اس لیے مار کھایا کہ کام مسلمان کا نہیں تھا، تو یہاں بھی پٹے اور وہاں بھی پٹے کہ نہیں پٹے؟ ایک آدمی بتاؤ ڈبل لاس ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی مار کھا رہے ہو، ادھر بھی مار کھا رہے ہو۔ اگر میری قوم کے لوگوں، اگر تم حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ تم چٹائی سے لے کر ہوائی جہاز تک میں بیٹھو تو فرعون بن کر مت بیٹھنا، اللہ کا بندہ بن کر بیٹھنا۔ اے لوگوں، تم اسمبلی میں بیٹھو یا پارلیمنٹ میں بیٹھو، تم ایم ایل اے بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، مکھیا بن جاؤ، سرپنچ بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ، تمہیں جو بننا ہے بنو، اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے بنو، اسلام ویلکم کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ڈاکٹر بنو، کیونکہ ڈاکٹروں کی ضرورت لوگوں کو ہے، ہمیں بھی ہے اور سب لوگوں کو بھی ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ڈاکٹروں کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے آپ کے علاقے میں تو ڈاکٹر لوگ بہت اچھے ہوں گے، دوسرے کنٹری کے ڈاکٹر اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ سر کا درد ہو تو گھٹنے کا ایکسرے کروا دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو میرے خیال سے الٹا سیدھا ٹیسٹ نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن کتنا گیا گزرا ڈاکٹر ہوگا، اس کی ماں نے اس کو کس ڈبے کا دودھ پلایا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ایک غریب پر ترس نہیں کھاتا ہے اور اسے 2 3 4 قسم کے ٹیسٹ کروا کر اس پر کمیشن کھاتا ہے، اس کمیشن کو کھانے کے بعد یہ عمرہ میں جاتا ہے۔ پرابلم یہاں ہے، حج اور عمرہ میں پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو حالات بگڑ رہے کیوں بگڑ رہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں، ہمیں تو اللہ کے گھر کا احترام تک کرنا نہیں آتا۔ یہاں سے جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو میں اکثر ایئرپورٹ، اللہ کا شکر ہے کہ دمدم ایئرپورٹ میں اکثر جاتے وقت آتے وقت دیکھتا ہوں کہ حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ ایک تو اچھا بھی لگتا ہے، اللہ کے مہمان، لیکن میں جانے والے اور آنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو جانے والے کہتے بیگ، جانے والے کیا بولتے جب یہاں سے جاتے؟ لبیک، ہے نا بھائی؟ کیا کہتے بولو تو ذرا، لبیک اللہم لبیک۔ اوہ، کلکتے سے شروع ہو گیا ایک دم
لبیک 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 لبیک، اور ریٹرن جب آنے لگے تو بیگ 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 بیگ، 14 بیگ لیے ہوئے ہیں، لبیک بھول گئے۔ جدہ ایئرپورٹ، مدینہ ایئرپورٹ میں میرا بیگ کہاں، میرا بیگ کہاں؟ ہم نے کہا یا اللہ، سنا تھا کہ قیامت میں نفسی نفسی ہوگا، یہاں تو ایئرپورٹ میں نفسی نفسی ہو رہا ہے۔ حاجیوں کا سامان دیکھ کے 40 کلو علاوہ تو 80 کلو سامان لے کر آگئے۔ حاجی صاحب کیسے لے جاؤ گے؟ بولے ہم دعا کیا مکہ میں دعا کیا۔ اب وہ دعا کیا کیے، اب ایئرپورٹ پہ آ کے اٹک گئے تو اب رو رہے ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں گے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ جہاز والے نکالتے سامان پھینک دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ حج تو کرنے گئے لیکن دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کولا گھاٹ برج پہ ایک لڑکا کھڑا ہو کر سیلفی لے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط کام ہے، مت کیا کرنا، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، کبھی نہیں۔ یہ تو سیلفی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، اب تو بھائی میرے جیسے چھوٹے موٹے آدمی روزانہ ہی ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، جہاز میں، ہوائی، خیر یہ تو اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے، بہرحال ایک کامن ہو گئی۔ ذاتی چیزوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ میں اپنی باتیں بتاؤں، استغفر اللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مختصر یہ ہے کہ کولا گھاٹ کے برج پہ سیلفی، ہائی وے پہ سیلفی، مال میں سیلفی، ایئرپورٹ پہ سیلفی۔ بھائی اتنی عادت خراب ہو گئی کہ کعبۃ اللہ میں بھی پہنچے تو دعا سے پہلے سیلفی۔ آئے ہائے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کو راضی کرنے آئے ہو یا اپنا کفن پہنا ہوا عمرہ دنیا کو دکھانے آئے ہو؟ ارے یہ احرام کا جو کپڑا ہے یہ کفن کا کپڑا ہے، فرق اتنا ہے کہ آج تو زندہ ہو کر پہن رہا ہے، کل جب تو مر جائے گا تو دنیا تجھے پہنا دے گی، اس وقت تو سیلفی لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفی لے رہے، ہم کتنا نیچے گر گئے۔ اللہ کا گھر جہاں فرشتے بھی آ کے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے گناہ اپنے لیے اللہ کی محبت مانگا کرتے تھے، جہاں قیامت تک کے گنہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو معافی چھوڑ کر، گناہوں کی معافی چھوڑ کر اللہ کو خوش کرنے کے بجائے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے کیمرے کو نکال کر سیلفی لے رہا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم عمرہ کر کے آ رہے ہو یا عمرہ لٹا کر آ رہے ہو؟ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اس دنیا میں اور آسمان پر اور عرش معلیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرما ہیں، اور جو مٹی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مسح کی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ نے اپنے عرش سے بھی زیادہ مبارک فرمائی۔